اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے ہم بستری کو بھی جائز قرار دیا۔ یہاں بھی اسلام پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں باندیاں ہیں۔ دیکھیں، اسلام جب آیا دنیا میں تو باندیوں کا رواج تو پہلے سے ہی تھا۔ اسلام نے کیا کیا کہ اسلام کے پاس 3 آپشن تھے۔ جب آپ جنگ میں قیدی بنا کے لاتے ہیں عورتوں کو اور مردوں کو، تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ کہ آپ نے جن کو زور اور طاقت سے گرفتار کیا ہے، آپ ان سب کو قتل کر دو، ایک آپشن یہ۔ دوسرا آپشن یہ بغیر کسی معاوضے کے آپ ان تمام کے تمام کو رہا کر دو۔ تو یہ دونوں آپشن ایک ایسے آپشن ہے کہ آپ نے ایک قوم کو فتح کیا طاقت کے زور پہ، اور اب آپ ان کو رہا کر کے دوبارہ ان کو اپنے لیے تیار کر رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو تیسرا آپشن یہ تھا کہ اسلام ان کو یہ کہتا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی اسلامی ریاست میں ایسے ہی آزاد گھومنا شروع کر دیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے ایک تو نیچرلی یہ چیز جو مجاہدین ہیں وہ فطری طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اور اتنے جو ہے وہ محنت کے بعد ہم نے کسی قوم کو فتح کیا تو ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو۔ تو تیسرا ایک اعتدال والا آپشن یہ تھا کہ ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا جائے۔ تو غلام اور باندی بنانے میں کیا ہوگا کہ جس کا غلام ہوگا اس کے حوالے کیا جائے گا کہ اب اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی آپ کی طرف منسوب ہوگی، اس میں کوئی خامی ہے تو آپ کی طرف منسوب ہوگی۔ تو لوگوں نے غلاموں کو اپنی اولادوں کی طرح پالا ہے اسلامی تاریخ میں، غلاموں کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ غلام حکمران بھی بنے ہیں، غلام گورنر بنے علاقوں میں، بڑے محدثین فقہ ایسے ہیں جو غلام تھے۔ کیوں؟ جب کسی کے مکمل ہینڈ اوور کر دیا گیا نا اس کے خادم بنا کے اور غلام بنا کے، تو اب اگر وہ کوئی بری چیز کرے گا تو آقا بدنام ہوگا کہ فلاں کا غلام ہے یہ کام کر رہا ہے، آقا نے تربیت نہیں کی۔ تو اسلام میں غلامی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو یورپ میں ہے کہ جیلوں میں ڈال دو اور ان سے مشقت والے کام لو اور ان سے جانوروں سے بدتر سلوک کرو ان کے ساتھ، بلکہ اسلام میں غلام کو ایک قسم کی رشتہ داری قرار دی، اس کو وراثت بھی ملتی ہے۔ اگر آپ کے یعنی غلام جب مر جائے گا نا تو اس کی وراثت مولا کو ملے گی اگر اس کے کوئی دوسرے وارثین نہیں ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا لحمۃ کلحمۃ النسب، یہ جو غلامی ہے نا یہ نسب کی طرح کا ایک رشتہ اسلام نے بنا دیا، اس کو نسب کی طرح کا، یعنی اس کو ایک لحاظ سے آپ کی اولادوں کی طرح بنا دیا اسلام۔ تو کتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، نافع عن عبداللہ بن عمر، مشہور محدث حضرت نافع، یہ عبداللہ بن عمر کے غلام تھے جو آذربائیجان سے آپ ان کو گرفتار ہوئے تھے، اس کے بعد ان کے غلام بنے اور اتنا علم حاصل کیا کہ بخاری میں کتنا نام ہے حضرت نافع کا جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، اور کتنی ان کو عزت ملی اس سے۔ تو یہ غلام جب مرد کی شکل میں ہوگا یا عورت کی شکل میں ہوگا، تو عورت کی شکل میں اگر یہ ہے تو پھر اگر اس سے آفا کو سیکشول ریلیشن کی اجازت نہ دی جائے تو اس میں 2 نقصان ہے۔ ایک یہ کہ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا، اس عورت کا نہ کوئی شوہر ہے نہ کوئی اس کا مولا کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ اس سے ریلیشن قائم کرے، تو یہ عورت کہاں جائے گی؟ اس میں بھی ڈیزائرز ہے نا، وہ زنا کی طرف جائے گی، وہ زنا کو اپنا پیشہ بنائے گی۔ دوسرا آپشن یہ کہ پبلک پراپرٹی بنا دیا جائے، جیسے کہ آج کل جیلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک عورت سے کتنے لوگ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ یہ تھا۔ اچھا، تیسرا آپشن یہ تھا کہ اس کو کہا جائے کہ جو مولا ہے اس کو کہا جائے کہ اس کو بیوی بناؤ۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ بیوی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک دشمن قوم کی ایک عورت جس کو ہم جبرن قہرن جنگ فتح کر کے لے کر آئے ہیں، اس کو کون اتنی عزت دے گا کہ بیوی بنا کے رکھے؟ تو اسلام نے ترغیب تو یہ دے دی کہ اس کو آزاد کر کے بیوی بناؤ، لیکن اس جبری قانون نہیں بنایا۔ جبری قانون یہ کہ باندی کے طور پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ترغیب دی کہ اس کو آزاد کرو، اس کو بیوی بناؤ۔ تو اس سے بڑا احسان میں سمجھتا ہوں اس دور میں تو کیا آج بھی کسی عورت پر ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ جنگی قیدی ہو اور آپ اس کو حکم دیں مولا کو کہ جو یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی تمام تر رسپانسبلٹی تمہاری ہے، یہ تمہاری خدمت کرے گی، اور اس کو ترغیب دے کہ تم اسے آزاد کر کے اگر بیوی بنا کے وہ تمام حقوق دو جو ایک آزاد عورت کے ہوتے ہیں، بیوی کے ہوتے ہیں۔ اس کو اسلام نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، کہ باندیوں کو آزاد کرتے تھے اور ان کو بیوی بنا کے ان سے شادی کرتے تھے، تو اپنے جیسا ان کو یعنی مقام اور مرتبہ دیا۔ میں اس پر پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں جو باندی اور غلاموں کا تصور ہے وہ نہیں ہے جو آج دنیا میں چل رہا ہے، وہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا تصور ہے۔ تو غلام کے لفظ سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بہتر اسلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جو اسلام نے اس وقت اختیار کیا۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جن کو غلام بنایا بھی گیا تو ان کی آزادی کے لیے بھی اسلام نے بہت ساری تدبیریں رکھی ہیں۔
کہ قسم کھا کے اگر آپ نے توڑ دی تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، غلطی سے آپ سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، آپ نے اگر بیوی سے زہار کر لیا، کوئی جو زہار کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے حکام میں آئے گی، تو آپ بیوی جب تک حلال نہیں ہوگی جب تک آپ غلام آزاد نہیں کریں گے۔ تو اتنے مواقع پر اسلام نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، اور یہ قانون بنا دیا جو ایک دفعہ آزاد ہوا قیامت تک اس کو دوبارہ کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس طرح سے بھی اسلام نے غلامی کو الٹا ختم کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کہو گے کہ واقعی اسلام ہی دین فطرت ہے، اور اسلام نے جو انسانوں کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ کوئی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا تو امریکہ کو جاتا ہے اور مغربی طاقتوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے غلامی کو ختم کیا، تو وہ والی غلامی جو اسلام میں جو غلامی کا تصور تھا، اس غلامی وہ نہیں ہے جس کو امریکہ نے ختم کیا۔ تو جنگی قیدیوں کا ایک تصور تھا، اور جو جس طرح سے غلام بنا کے مارا پیٹا جاتا تھا اس کو ان لوگوں نے ختم کیا، اور جو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی صرف لیبل لگا کے ختم کیا ہے، حقیقت میں وہ بھی ختم نہیں ہے۔ آپ جائیں جنگی قیدی جو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کیوبا کی جیلوں میں آپ نے دیکھا نہیں کتنے کتنے سال لوگ کس طرح کیا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ جو درندگی والی غلامی تھی وہ آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا تصور تھا، جس کی وجہ سے اسلام نے فقہائے کرام نے غلام اور باندیوں کے احکام لکھے۔ دنیا میں اگر کوئی دوبارہ بڑی جنگ ہوتی ہے اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں کا سیٹ اپ آ جاتا ہے، تو دنیا کے پاس کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ غلاموں کو کیسے رکھنا ہے اور باندیوں کو کیسے رکھنا ہے۔ اسلام کے پاس ایک لا پہلے سے موجود ہے۔ غیر ممکن ہے کہ فیوچر میں بڑی بڑی جنگیں ہوں اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں والا سیٹ اپ آ جائے، لوگ ایک دوسرے کی مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیں، تو مسلمانوں کے پاس تو پورا ایک سیٹ اپ ہے کہ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن غیر مسلموں کے پاس اس بارے میں کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے۔ اسلام قیامت تک کے لیے آیا، اس کے حکام بھی قیامت تک کے لیے۔ تو لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام میں جو غلام اور باندیاں بنانا جائز تھا، اس میں ایک بہت اہم شرط یہ تھی۔ میں نے چونکہ اس مسئلے پہ پرسنلی بہت تحقیق کی ہے، تقریباً 15 سے 20 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا ہو۔ ایک ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ آج کیا غلام اور باندیوں کو بنانا ممکن ہے جنگوں میں؟ تو اس کا جواب خوب سمجھ لیں، آج ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس پر بھی فقہا کا اجماع ہے، قدیم فقہا کا، کہ غلام اور باندیاں وہاں بنائی جائیں گی جہاں غیر مسلم کا آپ سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور وہ اس تملک بالقہر کو جائز سمجھتے ہوں، کیونکہ اس دور میں کافر لوگ سمجھتے تھے کہ جب کسی قوم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے مردوں اور عورتوں کو پر جب آپ غالب آ جاتے ہیں تو آپ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جو قوم جائز نہیں سمجھتی تملک بالقہر، اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں تملک بالقہر، یعنی کسی پر جبرن آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے، تو یہ اسی قوم کے لیے حلال ہے، جو حلال کا مطلب اسی قوم کے ساتھ جائز ہے جو اس عمل کو جائز سمجھتے ہوں۔ آج پوری دنیا کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت پہ اس طرح قبضہ کیا گیا تو وہ غلامی میں نہیں آئے گا۔ تو اسلام اس ایگریمنٹ کو جائز سمجھتا ہے، کیونکہ اسلام میں غلام اور باندی بنانا کوئی فرض نہیں ہے، نہ اس دور میں فرض تھا نہ آج فرض ہے، بلکہ ایک آپشن تھا آپ کے پاس۔ تو اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، بین الاقوامی کوئی معاہدہ دنیا کا آپس میں ہو جاتا ہے، تو پھر اسلام اس معاہدے کی پابندی کا حکم دیتا ہے، پھر یوں نہیں کہا جائے گا یہ معاہدہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو لہذا چونکہ دنیا میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اس کو جائز ہے آپ کے لیے، اگر آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی ہم جب تم پہ حملہ کریں گے تو تمہارے مرد اور عورتوں کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے، اور تم جب ہم پہ حملہ کرو گے تو ہمیں بھی بناؤ گے۔ تو اگر کوئی قوم یہ ایگریمنٹ کر لیتی ہے تو پھر تملک بالقہر یعنی زبردستی کسی قوم پہ غالب آنے سے اس کے مرد اور عورت غلام نہیں بنتے۔ یہ مسئلہ آج سے 1000 سال پہلے فقہا لکھ چکے ہیں، حالانکہ اس دور میں تو بہت زیادہ رواج تھا غلام اور باندیوں کا۔ یہ بہت ڈیٹیل میں نے اس لیے بتایا کہ ایک شہوت پرست لوگوں کا ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو آج بھی اس چیز کو جائز سمجھتا ہے کہ ہم کسی ملک میں جا کے کسی عورت کو اٹھا کے لے آئیں زبردستی قبضہ کر کے تو وہ ہماری باندی بن جاتی ہے، اس طرح سے زنا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں اس طرح سے کوئی عورت باندی نہیں بنتی، اور اس کے ساتھ اگر کسی نے ریلیشن قائم کیا تو وہ زنا کہلائے گا۔ تو سوائے اب ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہی ہے کہ آپ نکاح کریں عورت کی طرف پہنچنے کے لیے، نکاح کے علاوہ تمام آپشن آپ کے پاس بند ہو گئے۔ میں نے جو باندیوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی ہے، بہت مختصر تفصیل ہے، اس پر میرا کلپ یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ یہ جو باندیوں سے جب ریلیشن ہوتا تھا اس سے اولاد بھی ثابت النسب ہے، اس اولاد کو وراثت بھی ملے گی، اور اسلام نے ایک پروٹوکول یہ بھی دیا تھا کہ جس باندی سے آپ کی اولاد ہو گئی تو اب وہ باندی مزید غلام نہیں بن سکتی، آپ کے مرنے کے بعد اس نے لازمی آزاد ہونا ہے۔ تو اس کو ایسی باندی کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ تو یعنی بہت سارے احسانات اور پروٹوکول اسلام نے باندیوں کو دیے۔
تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو میرے یوٹیوب پہ جب آپ سرچ کریں گے اسلام میں میرا نام لکھ کے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا کیا تصور تھا، تو اس سے پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، کیونکہ یہ تفسیر کا لیکچر ہے تو اس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ جو آیتیں ہیں انہی کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کروں، زیادہ میں ڈیٹیل میں نہ جاؤں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ۔ اچھا، یہ جو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ہے، اللہ نے فرمایا جو بیویاں رکھتے ہیں تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ شادیاں کرے یا زیادہ باندیاں رکھے، جو پہلے زمانے میں رکھتے تھے لوگ، تو 1000 باندیاں بھی اگر وہ رکھتا ہے نا، اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک اور مزید خرید لوں، فَلَامَهُ أَحَدٌ، تو اسے کوئی شخص ملامت کرتا ہے کہ تو اتنی بیویاں رکھ رہا ہے، اتنی باندیاں رکھ رہا ہے، یخشیٰ علیہ الکفر، تو ایسے شخص کے بارے میں کفر کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو بیویاں رکھتے ہیں باندیاں رکھتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو زیادہ شادیاں کرے، بیویاں رکھے اور ان کے ذریعے اپنی ایک ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے، بشرطے کہ ان کے حقوق بھی ادا کرے جیسے کہ قرآن نے حکم دیا، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو پھر ایسے شخص کو ملامت کرنے والے کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ اللہ کی گویا اللہ کے جو وضع کردہ قانون ہے اس سے بھی آگے نکل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت خطرناک بات ہے جب قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، نہ لڑکی کو اعتراض ہے، نہ اس کے ابا کو اعتراض ہے، نہ خاندان کو جو بھی اس کے لڑکی کے اولیاء ہیں ان کو اعتراض ہے، تو بے شک وہ شخص مزے کے لیے شادی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزے کے لیے اگر زنا کرے گا تو حرام ہوگا، اگر زوجہ کے پاس جا رہا ہے اور اس کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے کچھ لوگ صوفی بنے ہوتے ہیں اور جناب وہ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلام میں مزے کے لیے شادی نہیں ہے۔ بھائی آپ اگر اچھی خوراک کھاتے ہیں صرف زبان کے چٹخارے کے لیے لیکن حلال ہے وہ، تو جب اس پہ وہ قابل ملامت نہیں ہے، لوگ سموسے پکوڑے کھا رہے ہیں، نہاریوں میں نیبو نچوڑ کے کھا رہے ہیں صرف زبان کے چٹخاروں کے لیے، کوئی ڈاکٹر نے تھوڑی مشورے دیے ہوتے ہیں، تو جب ایسا شخص قابل ملامت نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص صرف اس لیے نیت نکاح کر رہا ہو کہ میں عیاشی کروں گا لیکن ان کے حقوق بھی ادا کروں گا، یہ حقوق کی بار میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حقوق کو بھی سے نکال دیں، تو وہ بھی قابل ملامت نہیں ہے، اس کا اپنی پرسنل لائف ہے، جو مرضی کرے وہ، لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کا مینٹل لیول اوپر کا ہے، ذرا اچھا سوچتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں، تو ان کے لیے شادی میں صرف مزے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے وہ، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی ہیں تو اس میں بڑی بڑی مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں، حالانکہ بڑی بڑی عرب کی خوبصورت عورتیں تھیں جن کے سے آپ نے نکاح نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا، حضرت عائشہ سے نکاح کیا کیونکہ وہ ذہین فتین بہت تھی، آگے اللہ نے ان سے دین کا کام بہت لینا تھا۔ پہلا نکاح آپ نے کیا حضرت خدیجہ سے جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، تو نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نکاح میں معاذ اللہ عیش و عشرت نہیں تھا۔ تو بلند ذوق نظر جن لوگوں کا ہے وہ نکاح میں صرف عیش و عشرت کے لیے نکاح نہیں کرتے، ان کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی عیش و عشرت کے لیے بھی کر رہا ہے تو ملامت کے قابل بہرحال وہ نہیں ہے، گناہگار پھر بھی نہیں ہے۔ تو زنا سے بہتر ہے کہ آپ جس زنا میں عیاشی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ حلال طریقے پہ آ جائے۔ تو اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تنکح المرأۃ لاربع، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال، اس کے خاندان، اس کے مال اور حسب نسب، پھر آپ نے فرمایا سب سے اور اس کی دینداری، آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، سب سے پہلے عورت کے دین کو ترجیح دو۔ تو حسن اور دین میں اگر ٹکراؤ آ رہا ہے تو پھر دین کو ترجیح دینی چاہیے، حسن و جمال کو نہیں۔ تو یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کیونکہ دینداری کو ترجیح دینے میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں حاصل ہوں گی، اولاد دیندار ہوگی، اور آپ نے دین کو چھوڑ کر صرف حسن کو ترجیح دے دی تو تھوڑی سی عیاشی آپ کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کوئی صرف عیاشی کے لیے بھی شادی کرتا ہے، عیش و عشرت کے لیے، لیکن حقوق پورے کرے گا تو قابل ملامت بھی نہیں ہے، گنہگار بھی نہیں ہے۔ لیکن افضل کیا ہے اور زیادہ جو ایک اچھا انسان ہونے کی علامت کیا ہے اور پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ نکاح کے پیش نظر صرف عیاشی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اولاد کا حصول ہونا چاہیے، خاندان آباد کرنا، کسی کو سہارا دینا، یہ ساری حکمتیں اگر آپ کے پیش نظر ہیں تو نکاح کرنا آپ کے لیے زیادہ افضل ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، بس جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، ذالک کہتے ہیں اشارے کے وقت، یعنی اللہ نے بتا دیا یہ نکاح اور باندھی، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا، اشارہ یہ بلاغت ہے، یعنی اللہ نے متعین کر دیا کہ بس ان 2 راستوں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، باندھی بناؤ یا نکاح کرو، اور باندھی کا آپشن ختم، اب صرف نکاح کا آپشن۔ تو اللہ نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ تمام
کے تمام وسائل اور ذرائع تمہارے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ایک اور حکم دیا جا رہا ہے۔ عقد مکاتبت ہوا کرتا تھا۔ عقد مکاتبت یہ ہے کہ غلام چاہتا ہے کہ میں اس اپنے آقا کی غلامی سے نکلوں، ایک باندی چاہتی ہے کہ میں اپنے آقا کی غلامی سے نکلوں۔ اب اس کا طریقہ تو یہی کہ مولا جو ہے، جو بھی آقا ہے، وہ کہہ دے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، ایک دفعہ بھی کہہ دے گا غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اس میں ریورس نہیں ہے، جیسے طلاق میں ہے نا، جب بیوی کو کہہ دیا طلاق ہے تو اس میں ریورس گیئر نہیں ہے، مذاق میں کہو یا سنجیدگی سے کہو طلاق طلاق ہوتی ہے۔ تو طلاق میں تو اللہ نے پھر بھی 3 الفاظ رکھے ہیں کہ 3 دفعہ کہو گے تو نکاح ختم ہوگا، لیکن غلامی میں ایک دفعہ کہنے سے ہی غلامی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طلاق کو اگر آپ مشروط کر دیں کہ فلاں کام کیا تو بیوی کو طلاق، تو فلاں کام کرتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ اب یہ الفاظ بھی واپس نہیں ہو سکتے، تو غلامی میں بھی ایسا ہی ہے کہ فلاں کام کیا تو تم آزاد ہو، تو اب یہ الفاظ بھی ریورس نہیں ہو سکتے۔ تو طلاق اور غلامی کی آزادی، اس میں اسلام نے مذاق کو بھی حقیقت بنایا اور حقیقت کو بھی حقیقت، اور یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ طلاق میں کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے طلاق کے الفاظ جب تک 3 دفعہ نہیں دہرا لیتے تو مغلظ نہیں ہوتی، یعنی رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ 1 اور 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق رہتا ہے۔ لیکن غلام کو آزاد کرنے میں چونکہ انسانیت کا بھلا ہے، فائدہ ہے، غلام پر احسان ہے، تو اس میں شریعت نے 3 الفاظ نہیں رکھے، 1 دفعہ بھی بول دیا تو ہو جائے گا وہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ طلاق میں ایک طلاق کا طریقہ ہوتا ہے خلا۔ خلا کا مطلب بیوی سے ایگریمنٹ کر لیا کہ بھئی تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو، تو عورت جب اتنے پیسے دے گی تو وہ آزاد ہو جائے گی، جس کو خلا کہا جاتا ہے۔ کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا نا، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، عورت جو فدیہ دے کے اپنی جان چھڑاتی ہے تو مرد اگر اس فدیہ کو قبول کر لیتا ہے تو بھی نکاح دونوں کے درمیان ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی وجہ سے عورت چاہ رہی ہے کہ میں نے مرد کوئی معقول وجہ ہو نہیں رہنا چاہتی تو دونوں ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ عورت کہہ سکتی ہے کہ بھئی میں تمہیں مال یعنی اپنا مہر واپس کرتی ہوں اور اس مہر کے بدلے میں پھر آزاد ہوں، تو مرد اگر اس پیشکش کو قبول کر لیتا ہے تو مہر لیتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ غلاموں میں یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ مولا کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب غلام جو بھی کماتا ہے نا وہ اس کے مولا ہی کا ہوتا ہے، غلام اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ تو مولا جو تھا، غلام کا جو آقا تھا، وہ غلام یا باندی سے ایگریمنٹ کر سکتا ہے، اب بھی اگر غلام باندیوں کا رواج ہو تو، کہ بھئی اتنے ٹائم کے اندر اگر تم نے اتنے پیسے کما کے مجھے دے دیے تو تم آزاد ہو۔ اب جب غلام سے ایسے ایگریمنٹ ایک دفعہ کہہ دیا نا، زبان سے ایک دفعہ بھی کہہ دیا، چاہے مذاق میں کہا ہو یا حقیقت میں کہا ہو، تو یہ ایسے عقود ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت ہے، کیونکہ اس کا آزادی سے تعلق ہے نا۔ تو اگر کسی مولا نے کہہ دیا کہ بھئی تم نے 6 مہینے میں اتنے پیسے اگر کما کے مجھے دے دیے تو تم آزاد ہو، تو اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا اگر غلام نے اس کو قبول کر لیا۔ اب کیا ہوگا کہ 6 مہینے یا سال یا جو بھی ٹائم دیا ہے، غلام اتنے پیسے کما کے مولا کو دے دیے، تو جیسے ہی پیسے پورے ہوں گے آٹومیٹیکلی غلام آزاد ہو جائے گا، یعنی مولا پھر اس پیشکش کو واپس نہیں لے سکتا کہ میں یہ ایگریمنٹ ختم کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کتابت سے نکلے، چونکہ یہ چیزیں عام طور پر لکھی جاتی تھی تاکہ کوئی بعد میں مکر نہ جائے، دونوں طرف سے یہ ایگریمنٹ لکھا جاتا تھا، تو اس لیے، ورنہ لکھنا ضروری نہیں ہے، زبان سے بھی کہہ دیا تو بھی کافی ہے۔ تو اسلام نے اصل ترغیب تو یہ دی کہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے اور پیسوں کے معاہدے کے غلاموں کو آزاد کیا جائے، جیسے کہ بہت ساری مقامات پر ہے۔ سورہ بلد میں آپ نے پڑھا کہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، تمہیں کیا پتا کہ اسلام کی گھاٹی کیا ہے؟ اسلام نام ہے غلام کو آزاد کرنے کا۔ تو قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اللہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی، یعنی قرآن و سنت میں بہت سارے مقامات پہ اللہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ پھر قسم کے کفارہ، قتل، غلطی سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو اس کے کفارے میں غلام کا آزاد کرنا ہے۔ زہار کر لیا بیوی سے، جس کی ڈیٹیل 28ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گی، تو اس کا کفارہ ہے غلام کا آزاد کرنا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فری میں آزاد نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیسے لے کے آزاد کر دو، فری میں تم آزاد نہیں کرنا چاہتے تو چلو کوئی اگر تمہیں غلام تم سے ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں تمہیں 6 مہینے یا سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں گا، تو جو غلام تمہیں یہ آفر کرے تو اس کی آفر کو قبول کر لیا کرو۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسانیت غلامی سے کسی بھی بہانے سے نکلے، فری میں نہیں نکل رہی تو چلو پیسے لے لو، اس سے پیسے دے کے اس کی جان چھوڑ دو۔ تو اس لیے اللہ نے ان آیتوں میں ترغیب دی، والذین یبتغون الکتاب،
وہ لوگ جو کتابت یعنی عقد مکاتبت چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، ان لوگوں میں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلاموں میں جو بھی عقد مکاتبت چاہتے ہیں، فکاتبوہم، تو ان سے عقد مکاتبت کیا کرو، اس پیشکش کو ٹھکرایا نہ کرو، پیسوں کو ترجیح دو اور انسان کو غلامی کے طوق سے نکال دو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان میں کوئی خیر نظر آتی ہے، وہی بات جو پچھلے ایپیسوڈ میں تھی کہ غلام اور باندی کے نکاح میں بھی اللہ نے کہا کہ جو ان میں صلاحیت والے ہوں ان کا نکاح کراؤ، کیونکہ غیر مسلموں کی بڑی تعداد غلام بنتی تھی میدان جنگ میں جن پہ قبضہ ہوتا تھا، اور ان میں اخلاقی برائیاں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو بعض غلام اور باندیاں ایسے ہوتے تھے کہ ان کے بارے میں خطرہ یہ تھا کہ ان کو اگر آزاد کر دیا تو یہ سوسائٹی کے لیے ناسور بن سکتے ہیں، یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں جائیں گے، یہ جرائم میں جائیں گے، تو ان کا غلام رہنا ہی بہتر ہے۔ ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس اگر کچھ بھی اختیارات آ جائیں تو وہ عذاب جان بن جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نارمل جو غلام اور باندیاں ہیں وہ اگر عقد مکاتبت کر رہے ہیں تو کر لیا کرو، لیکن اگر ان میں تمہیں کوئی خیر نظر آئے، اگر یہ خطرہ ہو کہ بھئی ان کو اگر آزادی ملی یہ تو سوسائٹی کے لیے عذاب بن جائیں گے، یہ تو ناسور بن جائیں گے ہمارے لیے، تو پھر ان سے عقد مکاتبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اب جو غلام اور باندی عقد مکاتبت کر لیں تو عام سوسائٹی کے یعنی سوسائٹی کے عام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بھی غلام یہ عقد کر لے تو تم اس کے ساتھ مالی تعاون کرو، یعنی اسے مجبور نہ کرو کہ اب وہ کمائے پیسہ۔ مثال کے طور پر ایک غلام کا اپنے مولا کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، غلام نے کہا میں آپ کو 6 مہینے میں 1 کروڑ روپے کما کے دوں گا، تو اس بیس پہ میں آزاد ہوں، مولا نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اب چونکہ 6 مہینے میں اگر غلام یہ نہیں کما سکا تو یہ عقد مکاتبت ختم ہو جائے گا اور وہ پھر غلام کا غلام ہی رہے گا، ساری جو اس نے رقم کمائی تھی ضائع ہو جائے گی اس کی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ جب کوئی غلام یا باندی اس طرح کا ایگریمنٹ کر لے اپنے مولا کے ساتھ تو عام جو سوسائٹی کے جو عام مسلمان ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے غلاموں کے ساتھ تم مالی تعاون کیا کرو۔ ممکن ہے وہ نہ کما سکے، بھائی اس کی 6 مہینے کی اسٹرگل ضائع ہو جائے گی اور وہ اور زیادہ مصیبت میں پھنس جائے گا کہ میں نے 6 مہینے اتنی محنت کر کے کمایا اور مزے مولا کے ہو گئے، نہ میں آزاد ہوا اور مولا کو پیسے بھی مل گئے، پورے نہیں ملے اس لیے آزاد نہیں ہوا، اور جو میری محنت تھی سارا فائدہ مولا نے اٹھایا اس کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ عام مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ایک کوئی غلام اگر آزادی چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ سیریس ہے، سنجیدہ ہے اور پیسہ کما رہا ہے تو کچھ تو وہ کمائے گا، لیکن تم بھی اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آتوہم، ایسے غلاموں کو مال دیا کرو، من مال اللہ الذی، وہ اللہ کا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ میں اپنا پیسہ کسی غلام کی آزادی میں کیوں لگاؤں، بھائی یہ تو میرا پیسہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہارا کہاں ہے، یہ تو اللہ کا مال ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو کسی کو اللہ نے غلام بنا دیا، کسی کو طاقتور بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، تو جس کو امیر بنایا اس کا پیسہ تھوڑی ہے، یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ تو اس لیے تم ان غریبوں کے ساتھ اور ان غلاموں کے ساتھ تعاون کر لیا کرو تاکہ ان کو آزادی میں مدد ملے۔ اور اس میں ایک لحاظ سے مولا کو بھی ترغیب ہے کہ اگر تمہارا غلام، تم نے معاہدہ کیا فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کا کہ جی 1 سال میں 1 کروڑ کما کے دینے ہیں، وہ نہیں کما پا رہا تو تم بھی تعاون کرو نا، اپنا کچھ حصہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ مال تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے جس کی وجہ سے تم نے غلام اور باندیاں رکھی ہیں بھی تو اللہ کا مال ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کے ساتھ کچھ حصہ چھوڑ دو، یہی تمہارا اس کے ساتھ مالی تعاون کہلائے گا۔ اور اگر وہ نہیں کرتا تو عام مسلمان جو ہیں، عام مسلمان تاجر، وہ غلاموں کے ساتھ تعاون کریں ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے۔ آپ سوچئے جنگی قیدیوں کے ساتھ کتنا زبردست حسن سلوک کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ تو آج غیر مسلم صرف ایک پہلو کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ اسلام میں غلام باندیوں کا رواج ہے۔ جو اسلام نے غلام باندیوں کو اس زمانے میں حقوق دیے، آج کی دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ تو سوسائٹی کے تاجروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے تم تلاش کرو ایسے غلاموں کو جنہوں نے اپنے مولا کے ساتھ مکاتبت کا عقد کیا ہے، اور ان کے ساتھ مالی تعاون کرو تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے مولا کو وہ پیسہ دے کے غلامی کے طوق سے نکلیں اور ایک آزاد انسان کی طرح وہ زندگی گزار سکیں۔ اور اس میں قرآن کے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں بھی ہے غلامی کو آزاد کرانا، اس لیے امت کا اس پر بھی اجماع ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے بھی ایسے غلاموں کو دیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اصولی طور پر تو غلام کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جو پیسہ آپ غلام کو دیں گے اصل میں اس پیسے کا مالک اس کا آقا ہوگا، مولا ہوگا، تو گویا کہ جو آپ غلام کو دے رہے ہیں وہ اس کے مولا کو دے رہے ہیں، تو مولا اگر مالدار ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ لیکن جو غلام عقد مکاتبت کر لینا اپنے مولا سے آزادی کے لیے، تو پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے مالی تعاون کرنا جائز ہے، بلکہ باعث ترغیب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا،
اور مت مجبور کرو اپنی باندیوں کو. فتایات میں اس کی تفسیر ترجمے میں اس کے ڈیٹیل بتا چکا ہوں. اپنی باندیوں کو مجبور مت کرو علی البغاء زنا پر. ان اردنا اگر وہ ارادہ کرتی ہیں چاہتی ہیں تحصناً بچنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا تاکہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ سامان حاصل کر لو. ہوتا یہ تھا عبداللہ بن ابی جیسا بدبخت منافق اور بھی اس کے گروپ کے کچھ لوگ ایسے تھے جو اوپر سے اسلام لائے تھے، اندر سے وہ کافر تھے، حرکتیں ان کی وہی غیر مسلموں والی تھی. تو وہ اپنی باندیوں کو باقاعدہ کرائے پہ دیتے اور ان سے زنا کرواتے اور جو پیسہ آتا وہ کھاتے تھے. تو قرآن جب حکم دیتا ہے نا اہل اسلام کو، تو وہ تمام لوگ داخل ہوتے ہیں اس میں جو ظاہراً مسلمان ہو، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو. بہت دفعہ قرآن میں ایسا ہوا ہے کہ قرآن نے منافق کو بھی اہل اسلام سے تعبیر کیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ظاہری طور پر وہ مسلم ہی سمجھے جاتے تھے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنٹری کے وجود ہی کو نہیں مانتے، لیکن جب کوئی سرکاری حکم نامہ آتا ہے نا تو خطاب جو کیا جاتا ہے وہ اسی طرح سے خطاب کیا جاتا ہے کہ بھئی جتنے بھی پاکستانی ہیں یا جتنے بھی انڈین ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ پاکستانی ہوتے نہیں ہیں دل سے، یا وہ انڈین دل سے ہوتے نہیں ہیں، وہ ملک کی بغاوت کے قائل ہوتے ہیں. لیکن خطاب جب کیا جاتا ہے نا، ایک آرڈر دیا جاتا ہے، تو ایسے الفاظ سے خطاب کیا جاتا ہے جو ظاہری لحاظ سے سب پہ منطبق ہو رہا ہو. تو قرآن میں بعض آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں خطاب تو عام مسلمانوں کو ہے لیکن اس سے مراد منافق ہیں. تو عام مسلمانوں کے اس لیے ہے کہ صورتاً وہ بھی مسلمان تھے نا، تو اس سوسائٹی کا حصہ سمجھے جاتے تھے، مسلم کمیونٹی کا حصہ سمجھے جاتے تھے. تو حکم دیا جاتا تھا کہ اے اہل اسلام تم یہ کام مت کرو. تو یعنی انداز اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا تھا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تم اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کیا کرو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، جبکہ وہ بچنا بھی چاہتی ہیں. تو یہ عبداللہ بن ابی منافق صحیح حدیث میں روایات میں ہے کہ یہ اس طرح کے کام کیا کرتا تھا. وہ باندیاں تھیں مجبور، اگر وہ اس زنا پہ آمادہ نہ ہوتی تو نہ وہ بھاگ سکتی تھیں، اور نہ اسلامی سوسائٹی، اسلامی حکومت اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوئی تھی اس وقت کہ وہ ان باندیوں کو اس ظلم سے بچا سکتے. ایک طوفان کھڑا ہونے کا خطرہ تھا. تو باندی چونکہ مکمل آقا کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو ان کے دفعیہ کی بھی کوئی صورت نہیں تھی. تو پھر قرآن نے منع کیا کہ جس کے بھی ماتحت میں کوئی باندی ہوگی تو اس کو زنا پہ مجبور نہیں کر سکتا، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ زنا سے بچنا بھی چاہتی ہیں، پھر تو مجبور کرنا اور زیادہ جرم ہے. اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ زنا سے بچنا نہیں چاہتی تو پھر مجبور کر سکتے ہو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. میں نے بتایا نا قرآن کی بہت سی آیتیں جو شرطیں ہوتی ہیں وہ اتفاقی ہوتی ہیں. اتفاقی کا مطلب چونکہ سوسائٹی میں ایسا ہو رہا تھا اس لیے اللہ نے اس شرط کو ہائی لائٹ کر دیا کہ مسلمان باندی ہے وہ کیوں زنا چاہے گی. تو مسلمان باندی تو زنا سے بچنا ہی چاہتی ہے، لہذا اس کو زنا پہ مجبور کرنا زیادہ بڑا جرم ہے. ورنہ اصل بات تو یہی ہے کہ کوئی زنا سے بچنا چاہے یا نہ چاہے، پھر بھی آپ زنا کی نہ مجبور کرنا تو دور کی بات ترغیب بھی نہیں دے سکتے. اور لتبتغوا عرض الحیات الدنیا یہ بھی شرط اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے. اتفاقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پیسوں کے لالچ میں یہ کام کر رہے تھے. تو اگر کوئی پیسوں کی لالچ میں نہ کر رہا ہو، فری میں بھی کر رہا ہو تو بھی حرام ہے. تو زنا پہ مجبور کرنا یا زنا کی ترغیب دینا یا زنا کی اجازت دینا، یہ تینوں چیزیں بالکل حرام ہیں. فری میں بھی حرام ہے اور پیسے لے کے بھی حرام ہے. تو چونکہ ایسا ہو رہا تھا کہ منافقین پیسوں کی لالچ میں باندیوں کو مجبور کرتے تھے اور وہ باندیاں زنا سے بچنا چاہتی تھیں، تو اس لیے اللہ نے ان کی کنڈیشن کو بیان کیا. اور اصل حکم یہ بیان کرنا تھا کہ جب کوئی عورت اس طرح مجبور ہو کے زنا کرے گی تو پھر اس پہ گناہ نہیں ہوگا، جو اس کو مجبور کرنے والا ہے گناہ گار وہ ہوگا. کیونکہ ان باندیوں کو بڑا اشکال ہوتا تھا کہ اللہ نے سورہ نور میں زنا سے متعلق اتنے سخت احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے اور پردے کے اتنے شدید احکام بیان کر دیے، تو اللہ کو ہم پہ کتنا غضب آتا ہوگا. دوسری طرف ہم مجبور ہیں. مجبوری کے جبر کہتے کس کو، یہ میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ. دوسرے ہم مجبور ہیں تو ہمارا کیا بنے گا. تو اس پہ اللہ نے ان کو تسلی دے دی. پہلے تو اللہ نے روکا جو زنا پہ مجبور کر رہے ہیں ان کو روکا کہ یہ کام مت کرو، اور پھر ان باندیوں کو تسلی دی. اگلی آیت میں وہ کیا تسلی دی؟ وَمَن يُكْرِهُنَّ کہ جو بھی ان باندیوں کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ تو ان باندیوں کو مجبور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کو اللہ معاف کر دے گا اور رحم کرے گا. ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، مواخذہ ان لوگوں سے ہوگا جو ان کو مجبور کر رہے ہیں.